خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 28 رجب 1442 ہجری کے مطابق 12 مارچ 2021 بعنوان دونوں جہان کی کامیابی کا وظیفہ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری سلیتی حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات کو اپنے ذکر سے آسان فرمایا اور کائنات کی ہر چیز جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی کا میں ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے سر ظاہری حالات میں اللہ کی عبادت کی، اور اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ چند کلمات پر مشتمل مگر ایک انتہائی جامع، کامل اور عظیم قرآنی دعا جو ہماگیر مفاہیم پر محیط دنیا کی تمام بھلائیوں کا مجموعہ، آخرت کے لیے انتہائی مطلوب اور ہر شر اور برائی کا علاج ہے، اور جو قرآن مجید میں ان لفظوں سے وارد ہوئی ہے: اے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے وہ ہے: اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ اور یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لکھ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی انعام سے نوازا اور فرمایا: اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھلائی عطا کی اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ دعا احاطہ الفاظ سے بالا خیر و بھلائی پر مشتمل اور زیادہ بحث و تمہید سے بے نیاز ہے، تو اس کے معنی فضائل کے خزانے اور مقاصد امیدوں کی تکمیل ہیں۔ انس حضرت عبداللہ بن شداد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس تھا، ثابت نے انہیں کہا تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، تو انہوں نے دعا کی: اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو اس نے پھر کہا: اے ابو حمزہ، تمہارے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، تو انہوں نے کہا: اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ عطا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے اور ایک آدمی ان کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ وہ سن سکے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، چنانچہ وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے: ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر اور عذاب نار سے محفوظ فرما۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی آپ سے کہنے لگا: اللہ آپ کی اصلاح کرے، میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور آپ سے فلاں فلاں دعا سے زیادہ کچھ نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا: کیا یہ دعا تمام بھلائیوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ اسے طبرانی نے دعا کے باب میں ذکر کیا۔ جب ہم اس دعا اور اس میں پائی جانے والی فصاحت و بلاغت پر غور کریں تو اسلام کی نظر میں جو دنیا آخرت کا باہمی رشتہ ہے وہ تمہارے سامنے نکھر جائے گا، اور یہ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اگر دنیا راستہ ہے تو آخرت منزل مقصود ہے، اور اگر دنیا تعمیر و ترقی کرنا ہے تو آخرت کٹائی کا سیزن اور پکے پھلوں کا چننا ہے، اور دنیا اگر جاتی کی طلب اور نیکی کرنے کا مقام ہے تو آخرت بدلے اور وصولی احسان کی جگہ ہے۔ دنیا اگر راستہ و گزرگاہ ہے تو آخرت فرحت و سرور ہے، چنانچہ دنیا آخرت کے مابین توازن کو برقرار رکھنا عقل مندوں کا شیوا نجات کی ضمانت ہے۔ حضرت حنظلہ حسیدی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ملے اور پوچھا: حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا: حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا: سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ کہتے ہیں میں نے کہا: جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دوزخ اور جنت کی یاد اس طرح دلاتے ہیں گویا کہ وہ دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔
پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مصروف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو پھر میں اور ابو بکر چل پڑے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری ایمانی کیفیت سدا وہی رہے جو میرے پاس اور ذکر الہی میں ہوتی ہے تو تمہارے راستوں اور بستروں پر حاضر ہو کر فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں. لیکن اے حنظلہ کبھی یہ دنیاوی غفلت کی حالت اور کبھی یہ ذکر الہی کی ایمانی حالت ہوتی ہے. یہ بات آپ نے 3 بار کہی. مسلم شریف. اپنے رب کی طرف جانے والا دنیا آخرت کی حیثیت کو خوب پہچانتا ہے، لہذا وہ اپنے دل میں انہیں وہی مقام دیتا ہے جس کے وہ لائق ہیں. پھر وہ اپنے رب سے دنیا کی سب سے شاندار بھلائی کا سوال کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں آخرت کی فکر سدا اجاگر رہتی ہے جو اس کا اصل مقصد انجام کار اور اس کے اقوال و افعال کی کمان اور اسی میں عظیم کامیابی ہے. ارشاد باری تعالیٰ کہہ دیجیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. البتہ جس شخص کے دل میں فکر آخرت کمزور پڑ گئی اور وہ اپنے اصل مقصد اور انجام سے غافل ہو گیا تو وہ اس فنا پذیر دنیا کے حسن و جمال کو اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنے ارادوں، حوصلوں اور دعاؤں کی بلند ترین آرزو سمجھتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو، حالانکہ دنیاوی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے آخرت کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا اور اس کے معاملات کو سمیٹ دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور رسوا ہو کر آئے گی. جس کے دل میں صرف دنیا کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی ہمیشہ ان کے آنکھوں کے سامنے رکھے گا اور اس کے معاملات کو اس کے سامنے منتشر کر دے گا. دنیا اسے صرف وہی ملے گی جو اس کا مقدر ہوگا. اور جو شخص اپنی آخرت سے اراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی دنیاوی امور کا ہی سوال کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ دیہاتی لوگ تھے جو میدان عرفات میں حاضر ہوتے اور دنیا مانگتے اور دعا مانگتے ہیں اللہ اسے بہت زیادہ بارش و ہریالی و زرخیزی اور خوب پیداوار کا سال بنا دے، اور امور آخر سے کسی چیز کا سوال نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ قرآن نازل فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیاوی بھلائی سے مراد کامیابی، سعادت، رزق، قناعت، رضامندی، کشادہ گھر، نیک شوہر اور نیک بیوی ہے. اہل معرفت کہتے ہیں دنیاوی بھلائی سے مراد دل کی زندگی، خوشگواری اور خوبصورتی، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے، اس کی معرفت و محبت، اس کی طرف رجوع اور توکل سے دلی شادمانی اور سرور کا حصول ہے. تو بلا شبہ دلوں کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں اور اس کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں سوائے جنت کی نعمتوں کے. اور یہ بھی دنیا کی بھلائیوں میں سے ہے کہ تجھے اللہ کی نعمتیں اور تم پر اس کا فضل دکھائی دے اور ان نعمتوں پر تیرا اقرار اور ان کے نشاور کرنے والے کے لیے تمہاری طرف سے شکر ادا کرنا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جسے قلب شاکر، لسان ذاکر اور جسد صابر عطا کر دیا گیا اسے تو یقیناً دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی اور وہ عذاب جہنم سے بچا لیا گیا. دنیا کی بھلائیوں کو صحیح معنوں میں وہی شخص پہچانتا ہے، ان کی قدر کرتا اور ان کی لذت سے محظوظ ہوتا ہے جو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں کا موازنہ اس سے کرتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اس کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر اور نیچے ہو اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو. تمام دنیا کی ان بھلائیوں میں سے جو بلند ترین مقصد ہے وہ اولاد میں برکت اور ان کی ہدایت اصلاح، اور دنیا کی بھلائیوں میں سے وہ بھلائی جس سے کوئی صاحب بصیرت غافل نہیں اور جو ہر آنکھ کو دکھائی دیتی ہے وہ ہے امن و امان، عافیت اور دن بھر کی خوراک کی فراہمی اور حسن اخلاق. تو تمام دنیاوی بھلائیوں کی خوبصورتی اور جنت کی بلندیوں کا عظیم ترین مرتبہ ہے
اور دنیا کی بھلائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مضر امراض اور وباؤں کے حالات میں دواؤں اور ویکسین کی تیاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے اس دور میں اس وبا سے بچاؤ کے لیے بھرپور کوششیں کی گئیں، جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے انسانی صحت اور اس کے دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو نقصان پہنچایا، اور یہ ویکسین مجاز اور متعلقہ اداروں سے منظور شدہ اور کارگر ثابت ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم حفاظت سے نفع بخش اور حفاظت کنندہ بھی ہے۔ اس ویکسین کا بر وقت استعمال اور دیگر تمام حفاظتی وسائل کا بروئے کار لانا بچاؤ کا ایک ذریعہ نیز وبا کے اثرات میں کمی، آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے معاشرے اور آپ کی امت کی حفاظت کا باعث ہے۔ اس وبا کی سرکوبی اور اس کا سامنا کرنے والی اس ویکسین اور دیگر تمام تر احتیاطی تدابیر کی فراہمی میں ہمارے حکمرانوں اور اس مبارک ملک کی قائدین کی انتھک محنتیں رنگ لائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسانی صحت کی حفاظت کی شدید فکر مندی پر انہیں ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی دعا ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے وقت، بال یا غور و فکر کی قربانی پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کراؤ، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کی، اور وہ بڑھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور یہ آخرت کی بھلائی وہ بھلائی ہے جس کے حصول کے لیے ہر کمر کسنے والے نے کمر کسی، اور ہر مقابلہ کرنے والے نے مقابلہ کیا، اور جس کے حصول کے لیے انہوں نے مال، جان اور اوقات کی بازی لگائی، اور وہ ہے جنت۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہی کامیاب و کامران ہے، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ چنانچہ صاحب دانش مسلمان دنیا سے آخرت کی طرف اپنی رحلت کو، خوف و امید کو باہم اپنانے سے پرامد بناتا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے۔ اے اللہ کے بندو، خبردار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی آپ پر درود بھیجو۔ اے اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اے اللہ، تو اسلام اور اہل اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اے اللہ، اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، کافروں اور کفر کو تباہ برباد کر، اور اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ برباد کر۔ یا اللہ، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ، ایسے اعمال کی توفیق دو جو جنت سے قریب کرے، اور ان سے بچا جو جہنم کے قریب کریں۔ یا اللہ، جلدی اور دیر والی خیر عطا فرما اور شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری آخرت جو نجات کا باعث ہے، جس میں ہماری نجات ہے، اور دنیا جو ہماری معیشت کا سامان ہے، دونوں کی اصلاح فرما۔ اللہ، ہر شر سے ہماری موت راحت کا سبب بنانا۔ یا اللہ، ہمیں جنت کے درجات اور داخلے عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد نہ کرنا۔ یا اللہ، جو ہمارے خلاف یا ہمارے پر ظلم کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، تقدیم و تاخیر کا تو ہی مالک ہے۔ یا اللہ ہمارے اعمال میں ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں نعمتوں کی محرومی اور عذابوں کے نازل ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں بخل سے اور بڑھاپے سے اور کمزوریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ، یا اللہ ہمارے حاکموں کو، ہمارے حکمرانوں کو اپنے رضامندی کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اور اس کے نائب کو اپنے ہر نیکی اور بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچا اور دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے کا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، اور جو تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔